بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکذالک جعلناکم امة وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله العظيم۔ حصول برکت کے لیے دھیرے دھیرے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 142 تک کا درس ہو چکا ہے۔ سیقول الصفحاء اس کے حوالے سے آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا۔ آیت نمبر 143 سے درس کا آغاز ہے۔ نہایت ہی توجہ اور پورے اٹریکشن کے ساتھ آج کا درس خصوصیت کے ساتھ سنیے۔ آپ ہی ہماری قوم کی اصل ہیں، آپ عورت ہی نسل انسانیت کی بقا کا راز ہیں۔ آپ گھر کے لیے، معاشرے کے لیے، ملک کے لیے جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ آپ کا اچھا رہنا ہونا اتنی ضروری ہے، اتنا اہم ہے کہ آپ اچھے تو سب اچھے، آپ بگڑے تو سب بگڑا۔ آپ ہیں جنہیں اگر ماں کا نام دیا جائے تو قدم میں جنت کا تصور ہوتا، بیٹی کا نام دیا جائے تو رحمت کا خیال آتا، اور رشتے اوپر جائیں نانا نانی پرنانی، نیچے جائیں نواسی۔ یہ سب وہ خیالات ہیں کہ جن خیالات کو دھڑکتے ہوئے دل سے اگر محسوس کیا جائے تو انسان کو اپنی کھوئی ہوئی انسانیت یقیناً مل سکتی ہے۔ آج پوری دنیا کا سروے کیجئے اور جائزہ لیجئے، کسی بھی قوم میں جب بے حیائی آئی، جب مغربیت چھائی، جب فحش و عیاشیت چھائی، قوم کی تباہی آٹومیٹک ان کے پاس آ گئی، اور اس کا راز سب سے زیادہ اور اس کا سبب سب سے زیادہ عورتیں ہیں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کا سب سے پہلا فتنہ عورت ہے۔ فتنے کو عورت کا نام دیا گیا۔ یا اللہ، جس عورت نے نبی کو جنم دیا، ولی کو جنم دیا، صحابہ کو جنم دیا، کیا انہیں دیکھتے ہوئے کہا گیا؟ نہیں، وہ عورتیں جن کو عورتیت کا احساس نہیں ہے، وہ عورت جس کو اپنے عورت ہونے کا احساس نہیں۔ رسول پاک نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ مردوں کے مقابلے میں عورت کو اللہ پاک نے 97% زیادہ خواہش اور شہوتیں دی ہیں، مگر سڈنلی فرماتے ہیں کہ اتنی خواہش کے باوجود آج اگر شہوتوں اور خواہشوں کی طرف اقدام پیش قدمی دیکھو گے تو مرد زیادہ کرتے ہیں، جبکہ انہیں پرسنٹیج میں کم ملا ہے۔
وجہ جاننا چاہتی ہو؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کے اوپر حیا اور شرم کو، ان کی چادر کو ان کے اوپر ڈال دی۔ حیا اور شرم ایک ایسا زیور ہے عورت کے لیے خاص، جو تمام خواہشات کی دنیا کو تار تار کر دیتا۔ حیا، شرم، عزت و ناموس کی حفاظت، عصمت پر نگاہ کامل، یہ عورت کا اللہ اور اس کے رسول کے اعتماد اور بھروسے کی بنیاد پر بہت بڑا زیور ہے۔ آج کی آیت کریمہ کے ذریعے سے آپ کو، ہم اپنی ماں اور بہنوں کو ان کا صحیح پوزیشن، امت مسلمہ کی خاص طور سے عورتوں کو جو پوزیشن دیا گیا ہے، آپ کو تو اتنی گفتگو میں سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا۔ عورت نسل انسانیت کی بقا کا راز ہے۔ جنت میں اللہ پاک کے جلیل قدر بندے نبی حضرت آدم کو جنت میں سکون نہیں مل رہا تھا، اکیلے تھے، تنہا تھے۔ سوچئے جنت میں سکون نہیں مل رہا تھا، تو اس سکون کو عطا کرنے کے لیے اللہ نے بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کی۔ جنت جیسی جگہ میں جب سکون کسی کو نہ ملے اور اس سکون کو عطا کرنے کا نام اور اس سکون سے فیضیاب ہونے کا نام عورت ہے، تو اب آپ سوچ سکتی ہیں کہ عورت کا جنت سے بھی اعلیٰ مقام ہے۔ جنت سے بھی وہ اعلیٰ ہے کہ جسے جنت سکون نہ دے سکی، اللہ نے عورت کے ذریعے سے وہاں سکون دلوایا۔ یہ ہے احساس عورتیت، یہ ہے احساس نسوانیت۔ میں پازیٹیو پہلو اتنا بول دوں تاکہ نگیٹو ساری آٹومیٹک ریجیکٹ ہو جائے اور ڈیلیٹ کر دیں آپ۔ تو آپ کا مقام اگر ایک جانب سے دیکھیں، اصل کا لحاظ کریں تو جنت سے اعلیٰ ہے۔ جنت تو آپ کے قدم کے نیچے ہے۔ اگر اللہ کے رسول کہتے کہ سر کے اوپر ہے تو ماننے کی بات ہے کہ جنت کا احترام کیا گیا، لیکن سوچئے جنت کو آپ کے ٹھوکر میں ڈال دیا، قدم کے نیچے کہا، سر کے اوپر نہیں کہا۔ مومن ماؤں کی، مومن مردوں، مومن لڑکوں کی ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اللہ کمال ہے۔ مومن ماؤں کے سینے میں ہے، مومن ماؤں کے سر میں ہے، مومن ماؤں کے سر کا تاج ہے۔ یہ سب بولتے تو گئے، رسپیکٹ دیا جاتا، لیکن دیکھیے، غور کیجیے، اللہ پاک کی بندیوں، اللہ پاک کے رسول کی کنیزاؤں، محسوس کرو اپنے عورت ہونے کے احساس کو، عورت ہونے کی عورتیت کو محسوس کرو۔ بڑا مقام ہے تیرا۔ اب بھی پارکوں میں جاؤ گی ویلنٹائنس ڈے منانے کو؟ یہ 2 دن کے بعد جو منگل ہے، اسی لیے میں نے تمہید باندھا۔ جنت تمہارے قدم کے نیچے ہے۔ قدم کے نیچے کا مطلب سمجھے، تم سنورو سجو کچھ نہیں، جس حالت میں بھی ہو، ایمان کے ساتھ، حیاداری کے ساتھ ہو، تو اسی حالت میں پارک جو اللہ نے ایسا پارک بنایا کہ آٹومیٹکلی ان کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور اس میں جو ایک مرتبہ داخل ہو جاتا پھر آنے کی سوچتا تک نہیں ہے، ایسی جنت کو تیرے قدم میں ڈال دیا ہے۔ کس پارک میں جا کر یوم عاشقہ منانے کی کوشش کر رہی ہو؟ کن باغات میں جا کر ویلنٹائنس ڈے منانے کی تیاری کر رہی ہو؟ نہیں، یہ یہودیت سے آپ کو تائب ہونا ہوگا، عیسائیت کے کلچر سے دور ہونا ہو۔ عہد کر لو، آپ خدا وحدہ لا شریک نے آپ کو اتنا بڑا پوزیشن عطا کیا کہ آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے، تمام انبیاء کرام کی ماؤں کی عظمتوں پر ہر طرح سے ہم قربان۔ کسی بھی نبی کی ماں، حضرت آدم تو خیر چھوڑیے، کسی بھی نبی کی ماں، جس بھی نبی کو اللہ نے جس بھی عورت کے پیٹ میں رکھا، کسی بھی زاویے سے وہ غلط نہیں، کسی بھی زاویے سے نہیں، کیونکہ اپنے نبی کو کبھی غلط پیٹ میں، غلط جگہ میں نہیں رکھ سکتا۔ لیکن آپ سوچئے، ان پیٹ کا اپنی جگہ مقام مسلم ہے، لیکن آپ کے نبی، ہمارے نبی محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا وہ مقام ہے جسے آمنہ، ارے جس کے نام میں امن و سکون ہے، آمنہ امن والی، جانتی ان کا مقام کیا ہوگا؟ ساری ماؤں کی عظمت و حرمت ایک طرف، ساری ماؤں کی عظمتیں جن پر قربان ہے، اس ماں کا نام آمنہ ہے، کیونکہ یہ محمد عربی کی ماں ہے۔ اور وہ سوچ والی ماں آپ کو ملی ہے، کیونکہ آپ کے نبی کی وہ ماں ہے۔ آپ میں ایسی مائیں اور ایسی برگزیدہ شخصیات، عورتیں دنیا میں آئیڈیل کے طور پر، بیس کے طور پر ہیں کہ ہم نے تو عام مومن حیادار عورت کے قدم کی دھول اور ٹھوکر میں ڈال دیے ہیں جنت کو، ان ماؤں کا حال کیا ہوگا؟ وہ تو تقسیم جنت کرنے والی ہوں گی، وہ تو جنت کو تقسیم کرنے والی ہوں گی۔ اب جب یہ بات پازیٹیو طور پر سمجھ گئی ہے تو اب آیت قرآنیہ سے اس کو سمجھیے۔ گزشتہ درس میں ایک بات جو خاص طور سے یہ ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھانا، اعتراض کرنا، نبی کیوں، کیسے، چرا، چوں، یہ سب بولنا، یہ بے وقوفوں کی نشانی بتائی گئی تھی۔ سیقول السفہاء، یہ پلورل کا صیغہ تھا، بے وقوف کہیں گے کہ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے کیوں نماز یہ پڑھ رہے ہیں؟ کعبہ میں تھے تو کعبہ کی طرف، ہجرت کر کے آئے تو بیت المقدس کی طرف، بات کیا ہے؟ یہ مذاق بنا لیے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ان لوگوں کو بے وقوف کہا کہ رے دیکھنے والے، پڑھنے والے کو دیکھ، ان کے سمت اور ان کے پوائنٹ کو نہ دیکھ، پڑھنے والا محمد عربی ہے جو میرا محبوب ہے، جدھر وہ چہرہ کر دے ادھر ہم کعبہ ڈال دیں، جدھر وہ چہرہ کر دے ادھر میری عبادت ہو جائے۔ اس لیے ان لوگوں کو بے وقوف کہا جو نبی کی ادا پر اعتراض کرتے ہیں۔ اب آگے اور ایک اور بات کہا تھا کہ اللہ جسے چاہ لیتا ہے اسے صراط مستقیم پر رکھتا ہے، اسے صراط مستقیم پر کنٹینیوٹی کے ساتھ رکھتا ہے، چاہ لیتا ہے۔ چاہت کے لائق بناؤ ماں۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں، ایک بہو اگر ہر زاویے سے پرفیکٹ ہوگی تو کاہے کو وہ اپنے اندر کمفرٹیبل ہوگی کہ الحمدللہ بڑی سے بڑی ظالم ساس بھی ہوگی نا تو میں ٹھیک ہوں تو اسے ٹھیک کر کے چھوڑوں گی، اگر ایسی سوچ لیتی۔ خود اعتمادی بہت امپورٹنٹ پہلو ہے، پرسنل بھروسہ یہ ہونا بہت ضروری چیز ہے۔ حق اور سچ یہ دو چیز آپ کے پاس ہے تو یہ وہ چیز ہے کہ اسی سے آپ ہر ایک جھوٹ کا گلا کاٹ سکتی ہیں۔ تو خود اعتمادی جس کو پرسنل بھروسہ کہہ رہا ہوں، یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ سمجھنا ہے آپ کو، ہم کو۔ آپ نے ابھی سنا ایک حدیث پاک میں 97% آپ کو شہوت زیادہ ملی ہے، لیکن جب راہوں میں چلتی ہیں تو خدا کی قسم آپ کے چہرے نیچے ہوتے ہیں، اور جسے 3% زیادہ ملی ہے مردوں کے چہرے اوپر رہتے ہیں۔ جسے کم ملی ہے وہ کنٹرول سے باہر، اور جسے زیادہ ملی ہے وہ حیا کی پیکر بن کر کیوں نظر آ رہی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک کے رسول نے وہیں پر فرمایا کہ عذر یعنی حیا اور شرم اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے، اس کی چادر ان کے پاس رہتی ہے۔ ایک ہی چیز ہے اس کے پاس کہ وہ چیز جب تک ہے وہ باحیا ہے، وہ چیز تار تار ہو گئی تو پھر وہ چیز لوٹ کر نہیں آتی کبھی بھی۔ ایک مرتبہ آپ بے عزت ہو جائیں تو کبھی بھی عزت آپ کے پاس نہیں آ سکتی۔ اگر حقیقت میں ہے، لوگ تانا دیں، لوگ بولیں، وہ بات نہیں، حقیقت میں آپ کی عزت چلی جائے گی۔ تو عزت ایک ایسی دولت ہے کہ جانے کے بعد کبھی لوٹ کر نہیں آتی۔ دولت چلی جائے لوٹ کر آ سکتی ہے، عزت چلی جائے کبھی لوٹ کر نہیں آتی۔ اس لیے ماں بڑی امپورٹنٹ بات اور بڑا امپورٹنٹ پیغام ہے کہ ہرگز عیسائیت اور اس کے کلچر ویلنٹائنس ڈے کے حوالے سے، چاہے نیٹ کی دنیا ہو، سوشل میڈیا کی دنیا ہو، پریکٹیکلی دنیا ہو، تھیوری کی دنیا ہو، جو بھی دنیا ہو، خبردار اپنے کلچر میں، اسلام کے کلچر میں نہ کسی زاویے سے بچوں کے پاس آنے دو، بچیوں کے پاس آنے دو، نہ کسی طور پر گھر میں آنے دو۔ ہم کبھی نہیں کہتے کہ تم اپنے بچوں کو سکون دینے کے لیے اسباب کو مہیا نہ کرو، ہم کبھی نہیں بولتے۔ تم خود خوشیاں حاصل نہ کرو، ہم کبھی نہیں بولتے۔ ارے ہم تو ایگزیبیشن کے لیے بھی نہیں روکتے، لیکن ہم ضرور کہیں گے کہ اگر مؤذن نے حی علی الصلاۃ کہا ہے تو خدا کی قسم سب کچھ چھوڑ دو اور آؤ اپنے گھر میں اور پہلے اللہ کی عبادت کر لو، ساری خوشیاں تمہیں وہی دینے والا ہے۔
جب سارا معاملہ پرفیکٹ ہوگا تو تم کو روکا کس چیز سے جائے گا؟ جب سارا معاملہ پرفیکٹ ہے تو خود بخود نیکی تمہیں روکے گی برائی کو کرنے سے، اور برائی تمہیں خود کہے گی کہ نہیں تم نیکوکار ہو، تم میرے پاس مت آؤ، مت آؤ تم میرے پاس۔ تاریخ گواہ ہے۔ یہ آیت کریمہ جو میں ابھی بتانے جا رہا ہوں، یا کسی آیت کریمہ کی تفسیر میں پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص کو ایک عورت سے پیار ہو جاتا ہے، اور خورمہ یعنی مطلب یہ کہ کھجور وغیرہ بیچنے والا ہوتا ہے، وہ آتی ہے اس کے پاس اور جھوٹ بول کر کے اسے تنہائی میں لے جاتا اور اس کے ہاتھ کو یا اس کے چہرے کو بوسہ دے دیتا ہے، تو وہ عورت صرف ایک جملہ بولتی ہے، نوٹ کرنا ماں، میں تب پوری تفصیل کو شارٹ میں بول رہا ہوں، ایک جملہ بولتی ہے، اللہ سے ڈر بندے، بس ایک جملہ بولتی ہے۔ یہ جملہ بولنا تھا کہ اللہ پاک نے ایسی توفیق دیا کہ صدق دل سے توبہ کر لے۔ اب ہاتھ کو صرف چوما، سوچ لیجئے صرف ہاتھ کو چوما ہے، کچھ نہیں کیا ہے۔ اگر وہ تعویل کرتا میں بہن سمجھ کے چوما ہوں، میں ماں سمجھ کے چوما ہوں، تو تعویل اس کی مانی جا سکتی تھی، لیکن ایسے عالم میں بھی صرف ماں اور اس عورت نے کہا اللہ سے ڈر بندے ابا۔ بخاری شریف میں پارہ نمبر 25 میں حدیث الغار میں بھی یہی پہلو ہے۔ پیار محبت یہ اپنے لاجک سے کرو گی تباہ ہو جاؤ گی، اللہ اس کے رسول کی محبت تمہارے دل میں ہوگی تو محبت کا ڈیفینیشن بھی اللہ رسول دے دے گا تم۔ عشق کیا ہے وہ خود بتا دے گا، سچائی کیا ہے وہ خود بتا دے گا۔ آج ابھی نیٹ پر ایک وہ فتح خان کے فتوے کے حوالے سے بڑی باتیں گردش کر رہی ہیں، استغفر اللہ، اگر تم لوگ نہیں سنی ہو تو دعا ہے کہ نہ سننا، اور اگر سن لی ہو تو ایک اشارہ کر دو۔ یہی سب ہے جو نام کے مسلمان ہے اور جو اپنے گھر کی عورتوں کو، بچیوں کو مردوں کے ساتھ نہ ہندو نہ مسلمان کا لحاظ جس کے ساتھ چاہتے ہیں، شادی سے پہلے بچے کر کے فخریہ بیان کرتے ہیں، ہاں ان کا پرسنل لائف ہے، وہ جیسے چاہے جس طرح چاہے۔ اسلام جب روکتا ہے نہیں، انسانیت کا مذہب ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ کس نے کہا کہ اسلام جو ہے اس طرح کی انسانیت کا مذہب ہے؟ انسانیت کا مذہب ہے یہی ہے کہ اپنی بیٹیوں کو عزت تار کرنے کی آزادی دی جائے، یہی ہے انسانیت، کہ ان کو نہ ہندو نہ مسلمان کا پرکھ دیا جائے، یہی ہے انسانیت۔ بتا کبھی بھی کسی بھی نبی نے اپنی بیٹیوں کو ایسا کہا؟ ارے اتنے تاجدار انبیاء، تاجدار کائنات ہو کر جنتی لباس جن کی بیٹی کا انتظار کرتے ہو، پھر بھی پیوند کے کپڑے پہننے میں فخر محسوس کرتے تھے رسول اعظم۔ بیٹی کو نہیں محسوس کیا تم نے فاطمہ الزہرا جو جنتی عورتوں کی سردار ہے؟ وہ صرف جنتی نہیں ہے کہ آپ کہہ سکتے ہو کہ ہاں انہوں ایسا کرے تو اللہ تعالیٰ ترس کھا کے ان کو جنت دے دیا، جنت نہیں، اب جتنے لوگ جنت میں جائیں گے عورتیں ان کی سردار ہے، وہ لیڈر ہے، وہ باپ رے باپ، ایسے ہی دے دیا۔ کس بھی صحابی یا کس بھی اللہ کے نیک بندی، ارے 49 اولاد تھی غوث اعظم کو، جن میں 29 عورت بچیاں تھیں، اور سب اللہ کی ولیہ تھی۔ کیا یہی ویلنٹائنس ڈے منائی ہوں گی؟ یہی آزادی ہوئی ہوں گی کہ نہ ہندو نہ مسلمان، نہ لباس، نہ ادا، نہ چلنے، نہ کسی کا خیال، نہ اپنا نہ خیر کا خیال؟ ہماری بیٹیاں بولتی ہیں ماں ہم 18 سال کی ہو گئی ہیں، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا یہ ہے کہ ہم جس سے چاہیں اپنی من سے شادی کر سکتی ہیں، ہمیں مت بتاؤ۔ واہ واہ، بیٹی جب تو پیدا ہو رہی تھی تو اس وقت یہ سوچ کیوں نہیں تھی تمہارے پاس؟ اپنے سے پیدا ہو جانا تھا۔ جب تو دودھ پینے کی محتاج تھی، خون کی جو محتاج تھی، پخارا پیشاب کرنے کی صلاحیت میں نہ تھی، اس وقت کہا گیا تھا؟ وہ احسان کب چکائے گی تو؟ اسی دن کے لیے کہ 18 سال ویٹ کر اور ماں کو دھکیل دے، باپ کو دھکیل دے؟ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا مجھے بتا۔ ارے تو 18 سال کی بات کر رہی ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی 7 سال کی عمر میں ہوئی، 9 سال میں وداعگی ہو گئی، رخصت ہو گئی ہے، 18 سال کی تو بات کر رہی ہے؟ اگر تو اسلام کے دائرے میں ہوتی نا، 7 سال کا وہ شعور تمہیں ملتا جو 18 سال کی نوجوان لڑکی کو نہیں مل پاتا۔ لیکن تیرا شعور ویلنٹائنس ڈے والا ہے، دنیاوی آزادی والا ہے،
دنیاوی عشق و محبت والا ہے، نہیں، تمہیں اللہ رسول کی محبت اور اللہ اس کے رسول کے حوالے سے جو محبت کا پیغام دیا گیا ہے اس محبت میں گزارو گی تو تمہارا ہر پہلو، تمہارا ہر فعل خدا کی قسم حضرت فاطمہ الزہرا کی خوشی میں گزرے گا، عائشہ کے تصور میں گزرے گا۔ آپ سوچو ذرا، وہ عائشہ جب نبی انتقال فرمائے تو ان کی عمر 18 سال تھی۔ آج تم قانون انڈیا کے حوالے سے بولتے ہو 18 سال کی عمر ہو، اب وہاں نبی انتقال فرمائے تو عائشہ کی عمر 18 سال ہے۔ اب بتائیے، تم جس کو شادی کی ابتدا کہہ رہے ہو وہاں شادی کی انتہا ظاہری طور پر ہو چکی ہے، لیکن خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے کہ جب نبی انتقال فرمائے تو حسن پر ایک بھی شوشہ تک نہیں آیا، اور اس خوبصورتی کے ساتھ زندگی آپ نے کاٹی کہ شادی تو خیر کر ہی نہیں سکتی تھی کیونکہ نبی چشم عالم سے چھپے تھے، آج بھی ان کے شوہر ہیں، امت کے مومنوں کی وہ مائیں تھی، اس لیے کوئی شادی نہیں کر سکتا، اور تاریخ گواہ ہے کہ آخری لمحے تک وہی خوبصورتی قائم رہی، وہی خوبصورتی قائم رہی۔ جانتی اس کا راز کیا تھا؟ وہی تصور محبت مصطفیٰ تھا، نبی کی محبت کا خیال تھا، شریعت مطہرہ پر اللہ اور اس کے رسول کو مان لیا تھا تو مان لیا تھا۔ ایک بھی بچے نہیں تھے حضرت عائشہ صدیقہ، ارے موقع بھی تھا ان کو کہ نبی سے نہیں ہوا، چلو اب تو عمر ابھی کیا ہے، اب تو چھوٹی بچی ہے، اب تو شادی کرا دیتے ہیں، اور کیا کیا نہیں ہماری ماں اور ہمارے ساس سسر ہمارے کیا کیا نہیں سوچنے لگتے ہیں، بلکہ اتنے تانے ملتے ہیں، لیکن خدا کی قسم فخر کرتے ہیں آج بھی ابو بکر صدیق اپنی بیٹی پر۔ اور دیکھ لینا میدان محشر میں کہ رشتے کیسے نبھائے جاتے ہیں۔ رشتے کی بنیاد ساس سسر کے تانے یا باپ ماں کے جملے نہیں ہوا کرتے ہیں، رشتے کی بنیاد محبت مصطفیٰ ہوا کرتی ہے، رشتے کی بنیاد شریعت ہوا کرتی ہے، اور اس کا تصور آخرت کا ہوا کرتا ہے۔ میدان محشر میں تمہیں رسوائی نہ ہو یہ خیال ہوا کرتا ہے، تب جا کر کے رشتہ صحیح نبھتا ہے اور وہ رشتہ کہلاتا ہے۔ ایک مثال دوں آپ کو، جانور کے رشتے کو چچا بھائی بہن بیٹا بیٹی یہ سب کا نام کیوں نہیں دیا گیا؟ حالانکہ بچے تو وہاں بھی ہوتے ہیں نا، بچے وہاں بھی ہیں، بکریاں بچے دیتی ہیں، پھر وہاں بیٹا بیٹی کا نام کیوں نہیں دیتے ہیں؟ میں نقطہ دے رہا ہوں سمجھیے گا۔ رشتے کا لحاظ کرو ماں، رشتے کا لحاظ کرو۔ ہماری بہن اگر بچے پیدا کرتی ہے تو ہم ماموں فخر سے کہتے ہیں، ہم ماموں بن گئے، ہماری بہن ماں ہونے پر فخر کرتی ہے، ہمارے بہنوئی رشک کرتے ہیں۔ تو یہ رشتے پر رشک کیوں؟ یہ رشتے کی مان و مریادہ کا لحاظ کیوں ہو رہا ہے؟ وہی بکری جانور بھینس گائے پیدا کرتی ہے تو وہاں نہ ماموں ہے نہ بھائی ہے نہ بہن ہے نہ کسی کو کوئی رشتے کا لحاظ نہیں معلوم ہوا۔ جس تعلق سے کوئی رشتہ جنم نہ لے وہ حیوانیت ہے، اور جس تعلق سے رشتہ جنم لے وہ انسانیت ہے۔ اب بھی اگر احساس نہیں ہوگا تمہیں، اب بھی احساس نہیں ہوگا، اور آج تم سیریلوں کی دنیا میں جاؤ، نیٹ کی دنیا میں جاؤ، بغیر شادی کے بچے پیدا کر دے رہے اور ماں باپ کہہ رہے ہیں یہ محبت کی نشانی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، بتا اس بچے کا نام کیا دیں گے؟ باپ کہنے میں شرم نہیں آئے گی؟ ماں کہنے میں شرم نہیں آئے گی؟ کیا دیں گے؟ جب شادی ہی نہیں ہوئی تو بچے کو محبت کی نشانی، معاذ اللہ، تو محبت ایک بدنام لفظ ہو گیا ہے ماں۔ ویلنٹائنس ڈے کا مطلب یوم عاشقاں، عشق کا دن، محبت کا دن، ارے بدنام ہو گیا۔ نہیں، یہ حیوانیت ہے، حیوانیت۔ جس رشتے کا کوئی نتیجہ نہ نکلے وہ حیوانیت ہے، اور جس رشتے کا نتیجہ نکلے، جس رشتے کی مان و مریادہ قائم رہے وہ انسانیت ہے۔ اور تم انسان ہو پہلے ماں، تو انسانیت کا تمہیں لحاظ کرنا ہوگا۔ تو ویلنٹائنس ڈے کا تصور انسانیت کے خلاف ہے، ویلنٹائنس ڈے کا خیال حیوانیت ہے، حیوانیت۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری لڑکیاں جب پارک میں جاتی ہیں روز لے کر کے گلاب کے پھول لے کر انتظار کرتی ہیں، توجہ دینا ماں، بڑی توجہ ہے، چونکہ ضرورت ہے ابھی 1-2 دن کے بعد ایسا ہے۔ خدا کرے ہماری ہر طرح کی ماں اور بہنوں کی حفاظت فرمائے مولا۔ تم کو کیا کرنا ہے، نیڈ آف دی اوور، میں یہ بتانے جا رہا ہوں، اور آیت بڑی اچھی ہے۔ جب وہ جاتی ہیں، حدیث تم نے نہیں سنا، ہر روز فرشتے 2-3 مرتبہ آ کر کے تمہیں وارن کرتے ہیں، ملک الموت، اے غافل، اے غافل، کبھی بھی تیری موت
کہ درخت کا پتا ٹوٹ سکتا ہے۔ اے غافل، اے غافل، اے غافل، سوچ، جس عاشق اور جس چاہنے والے کے لیے تم ماں باپ سے جھوٹ بول کر، بھائی بہن سے جھوٹ بول کر کے پارک میں انتظار کر رہی ہے، نقاب کھول دی ہے تاکہ محسوس نہ ہو کہ تو کسی کی بہن ہے، تو کسی کی بیٹی ہے، اور انتظار کر رہی ہے۔ میں اپنی مسلمان بیٹیوں سے کہہ رہا ہوں، اسلام چونکہ مخاطب کرتا ہے مسلمان بیٹیوں کو حیا اور عمل کی دنیا میں، خاص طور سے کافروں کو نہیں، کافروں کو تو ایمان کی دعوت دے گا۔ جس کا تو انتظار کر رہی ہے، سوچ، روز دیتے وقت ہی، روز دینے گھڑی، گلاب دیتے ہی وقت اگر موت کا فرشتہ آ جائے، کیا ہے اختیار تیری محبت پر؟ ہے تیرے عشق میں اتنی طاقت؟ ہے تیری محبت میں طاقت کہ تو بول سکے کہ موت چلی جا، میں سچی محبت کرتی ہوں، اے موت چلی جا، میں سچا عشق کرتی ہوں؟ ہے طاقت؟ نہیں۔ لیکن سن، جب اللہ رسول سے کوئی محبت کرتی ہے تو خدا کی قسم ملک الموت بھی انتظار کرتے ہیں کہ یہ عشق نبی میں، یہ محبت نبی میں کامیاب اور سرفراز ہے۔ موت، خبردار خبردار، ابھی اس سے گلے سے نہیں لگانا، ابھی اسے گلے سے نہیں لگانا۔ میرے محبوب سے محبت کرتی، میرے نبی سے، میرے نائب مطلق سے محبت کرتی۔ موت کو بھی ٹالنا چاہتی ہو تو نبی سے محبت کرو، نبی کی شریعت کو مانو، نبی کی اتباع کرو، حیا کا لحاظ کرو، عفت کا لحاظ کرو۔ ایک ہی چیز ہے تمہارے پاس، ماں، وہ چلی گئی تو کبھی لوٹ کر نہیں آئے گی۔ میں بار بار یہ جملہ بول رہا ہوں، کبھی لوٹ کر نہیں آئے گی۔ چاہے تو کتنی بڑی دولت مند بن جائے، کچھ بھی بن جائے، لاکھوں کروڑوں میں ہماری ثانیہ مرزا آج پیسوں کی دنیا میں ہے، لیکن بتا میدان میں جب وہ قبر میں جائے گی تو کیا جائے گا اس کے ساتھ؟ ٹرافی جائے گا؟ جو ایوارڈ ملے ہیں وہ جائے گا؟ نہیں۔ لیکن کچھ نہیں ہے تیرے پاس، کچھ بھی نہیں ہے۔ تیرے باپ نے دن دن بھر محنت کر کے، تیری ماں سے جدائی اختیار کر کے، 2-3 سال تک گلف میں رہ کر کے تیرے لیے سب کچھ کیا، تجھے کچھ نہیں دیا، لیکن عزت دیا، عفت دیا، محبت مصطفیٰ اور رسول دیا۔ خدا کی قسم تو جب مرے گی نا تو خیال کرنا، اس باپ کی طرح خیال کرنا جس باپ نے کفر کے عالم میں بیٹی کو زندہ درگور کر دیا تھا، قبر میں ڈال دیا تھا عرب کے رسوم کے لحاظ سے۔ جب ایمان لاتے ہیں وہ باپ تو نبی کے پاس ہمیشہ روتے رہتے تھے، تو نبی نے ایک مرتبہ پوچھ لیا، میرے غلام کیوں روتے ہو؟ تو باپ نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میں نے کفر کے عالم میں اپنی بیٹی کو زندہ قبر میں ڈال دیا۔ کہا تو چاہتے کیا ہو؟ کہا بیٹی کو چاہتے ہو؟ کہا چلو کس قبر میں تم نے ڈالا ہے؟ نبی ان کا ہاتھ پکڑ کر قبر کے پاس جاتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، بیٹی تیرا باپ تجھے بلا رہا ہے، دیکھنا چاہتا ہے، نکل جا۔ قبر سے وہ بیٹی نکلتی ہے اور دیکھ کر کہتی ہے، سلام کرتی ہے، اور وہیں پر کھڑی ہو کر کہتی ہے، والد گرامی کیا بات ہے؟ باپ نے کہا، بیٹی چلی آ، میری غلطی میں سویکار کرتا ہوں، لیکن بیٹی یہ بھی سچ ہے کہ میں نے کفر کے عالم میں تجھے اس میں ڈالا تھا۔ آج میں تیرے نبی کا سچا عاشق اور اپنے نبی کا غلام ہو گیا ہوں، مجھے احساس ہو گیا ہے، ایمان اور شریعت نے مجھے بتا دیا ہے کہ بیٹی کا مقام کیا ہے، آ جا۔ تو بیٹی نے جواب دیا، والد گرامی اگر تجھے معلوم ہو جائے کہ مجھے قبر میں کتنا سکون ہے، تجھے معلوم ہو جائے کہ مجھے تیری حرکت نے مجھے کتنا سکون دیا ہے، تو میں کیا بتاؤں، بس ایک کہوں کہ مجھے یہاں سے زیادہ سکون نہ آپ دے سکیں گے، نہ آپ کی دنیا دے سکے گی۔ جائیے، میں ایک دم خوش ہوں اور آپ ہی کی وجہ سے خوش ہوں، آپ نے مجھے جو ڈالا۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے صبر کا مظاہرہ، یہ ہے حقیقت اور شریعت کا مظاہرہ۔ تو جس ماں باپ نے اپنی بیٹی کو عزت دی ہو، جس ماں باپ نے اپنی بیٹی کو عصمت دی ہو، گلے میں تلاوت قرآن کے ہار دیے ہو، کانوں میں اگر محبت رسول کی آئرن دی ہو، ہاتھ میں اگر رسول اعظم کے عشق کی چوڑی دی ہو، اور شریعت مصطفیٰ کا پازیب پاؤں میں دیا ہو، خدا کی قسم وہ بیٹی خود ان کے ماں باپ کے لیے جہنم کی ڈھال بن جائے گی اور جنت کی طرف لے جانے والی بن جائے گی۔ اس لیے ماں عہد کر لو، بیٹی تو بیٹی ہے، تو کچھ بھی کر لینا، لیکن نبی کی شریعت کے خلاف مت جانا، شریعت محمدی کے خلاف مت جانا، جھوٹ مت بولنا، جھوٹ بول کر مت جانا ویلنٹائنس ڈے منانے کے لیے، جھوٹ بول کر مت جانا پارک میں،
بیٹی بس میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، پیسے دوں ختم ہو جائے گی بیٹی، دولت دوں ختم ہو جائے گی، لیکن بیٹی جو میں چیز دے رہی ہوں یہ ختم نہیں، مرنے کے بعد قبر میں، حشر میں، برزخ میں، تمام جگہوں پہ یہ کام آنے والی ہے، اور یہ دینا مجھے بھی کام آنے والا ہے۔ تو دولت ایسی دو ماں، حیا کی دولت دو، عزت کی دولت دو، شرم کی دولت دو۔ یہ دولت تمہیں دنیا میں بھی سرخرو بنائے گا اور آخرت میں بھی سرخرو بنائے گا۔ آیت کریمہ پر انشاءاللہ آئندہ اور بولوں گا۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ کو، ہم سب کو سچا پکا موحد مسلمان متبع شریعت محمدی بنائے، دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، دنیا کے خرافات سے محفوظ و معمون فرمائے، رسوم و بدعات سے محفوظ اور معمون فرمائے، گھر بار میں آل اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، جو بھی پریشانیاں ہیں دور فرمائے، جو بھی تمنائیں پوری فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔